مختصر سا واقعہ کافی دن سے حکم ہو رہا ہے کہ یہ پیش کرنا ہے، بار بار اصرار کے بعد، اور آج کل کافی مشہور ہوا یہ موضوع آپ کے حوالے فضائل ہی میں کر رہا ہوں، جیسے جس کا دل چاہے معرفت کی اس بلندی پر اس کو سماعت کرے۔ سن 2007 اور 2008 کے درمیان کی بات ہے، واقعہ ابھی سب نے سنا ہوگا، سوشل میڈیا پہ بڑا چل رہا ہے، معجزہ ہے حضرت ابوالفضل عباس کا، جس کے ذہنوں میں آتا ہے کہ قافلہ یورپ سے زیارات کے لیے عراق پہنچا۔ یہ واقعہ اس قافلے کا ایک نوجوان بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے جب نجف سے زیارت کر کے ہم کربلا کی جانب چلے تو راستے میں ایک چیک پوسٹ پر ہمارے قافلے کو روکا گیا اور ہمیں چیکنگ کے لیے اپنی بسوں سے اتارا گیا۔ ہمارے قافلے کے اندر ایک ماں اور ایک اس کی بیٹی اور اس ماں کی بیٹی کا ایک 10 سال کا بیٹا تھا، یعنی اس بچے کی نانی، اس بچے کی ماں اور وہ 10 سال کا بچہ۔ جب ہمیں بسوں سے اتارا گیا تو اس بچے کی ماں پولیس والوں سے کہتی ہے کہ میرا بچہ ابھی سویا، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو اسے بس کے اندر ہی رہنے دو۔ پولیس والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ چیکنگ کرنے کے بعد جب وہ بس سے اترے تو قافلے کے کچھ مردوں کو اپنے قریب بلایا اور کہنے لگے کہ یہ جو بچہ بس کے اندر آپ سوتا چھوڑ کے گئے یہ تو مر چکا ہے، اور آپ اس طرح لاشا لے کے کربلا نہیں جا سکتے، کیونکہ کربلا کا سفر بھی کافی ہے اور نجف قریب ہے۔ آپ پہلے واپس نجف جائیے، جا کے تدفین کیجیے اور پھر واپس کربلا جائیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بچے کو وادی السلام میں دفنانے کے بعد کربلا کی طرف واپس پلٹ گئے۔ اس بچے کی موت کا اثر اس کی ماں پر ایسا ہوا کہ اس کے بعد اس کی ماں کسی بھی حرم میں زیارت کے لیے نہیں، کسی بھی حرم میں زیارت کے لیے نہیں گئی۔ یہ اپنا اپنا عشق کا معاملہ ہے کہ وہ کون مولا سے کیسے عشق کرتا ہے، ہم کسی کے عشق پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ وہ کہتا ہے کہ جب ہمارا آخری دن تھا تو اس بچے کی ماں کو کافی سمجھایا کہ یوں نہیں کرتے کہ مولا کے روزے کی زیارت نہیں کر رہے۔ تو آخری دن اس سے یہ کہا کہ اب چونکہ واپس وطن کو جانا ہے تو ایک مرتبہ مولا سے الوداع کر لو۔ تو اس نے سب کی بات سنی اور وہ کہتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ حرم کی زیارت کو آئی، اور چونکہ حرم کے اندر مولا عباس کے حرم کے اندر مرد اور خواتین کا پارٹیشن تھا، تو ہم سارے بین الحرمین میں کھڑے ہو کے مولا عباس کے حرم کی طرف چہرہ کر کے مولا کی زیارت پڑھ رہے تھے، مشترکہ زیارت پڑھ رہے تھے کہ اچانک سامنے سے وہ 10 سال کا بچہ دوڑتا ہوا ہے۔ وہ 10 سال کا بچہ اچانک سامنے سے دوڑتا ہوا آیا۔ معرفت کی جس بلندی پہ سننا ہو سنیے گا، میں فضائل کے اندر ہی پڑھ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے مصائب جو بیان کرنے ہیں وہ شبیہ پیغمبر کے کرنے ہیں۔
وہ بچہ دوڑتا ہوا آیا تو ہم سارے حیران تھے. تو اس بچے کی ماں نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا تم کیسے پہنچے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ماں میں تو آپ کو ڈھونڈ رہا تھا. وہ کہتی ہے کہ تم یہاں کیسے پہنچے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ جب مجھے چھوڑ کے چلی گئی تو میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا کہ اچانک ایک گھوڑے پر سوار انکل آئے. یہ وہ بچہ اپنی زبانی بیان کر رہا ہے اور جیسے اس بچے کے الفاظ ہیں وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. زیادہ پرانی بات نہیں, 2007 یا 2008 کی بات. وہ بچہ کہتا ہے کہ گھوڑے پر سوار ایک انکل آئے اور کہنے لگے کہ بیٹا کیا ہوا؟ تو میں نے ان کو بتایا تو وہ کہتے ہیں کہ آؤ میرے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ, میں تمہیں تمہاری ماں کے پاس چھوڑ دیتا ہوں. وہ بچہ کہتا ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کے گھوڑے کا قد کافی ہے, میں گھوڑے پر ایسے سوار نہیں ہو سکتا, آپ ذرا اپنے ہاتھ کو بڑھا دیجئے تاکہ میں گھوڑے پر سوار ہو جاؤں. تو وہ کہتا ہے کہ ان انکل نے مجھ سے کہا کہ بیٹا میرے ہاتھ نہیں, ایسا کرتا ہوں کہ میں تمہارے لیے اپنے گھوڑے کو بٹھا دیتا ہوں اور تم گھوڑے پر سوار ہو جانا. وہ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھوڑے کو بٹھایا اور میں گھوڑے پر سوار ہو گیا. انہوں نے گھوڑے کو اٹھایا اور چلنے لگے تو میں نے دیکھا کہ ہمارے گھوڑے کے برابر میں ایک گھوڑا اور ہے اور اس کے اوپر بھی ایک شخص سوار تھا اور وہ عمر میں ان سے زیادہ لگ رہے تھے. وہ میری طرف دیکھ کے کہنے لگے کہ بیٹا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم ان کی وجہ سے واپس آئے ہو؟ اگر یہ ہمیں نہ کہتے تو ہم تمہیں واپس نہ لاتے, ہمیں انہوں نے کہا. وہ نوجوان جو یہ واقعہ بیان کر رہا تھا وہ کہتا ہے کہ ہم سکتے میں تھے, ہم حیرت میں تھے کہ یہ. تو ہم نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا یہ تمہاری شرٹ پر خون کیسا لگا؟ تو وہ کہتا ہے کہ جب میں اس گھوڑے سوار کے ساتھ اس گھوڑے پر سوار ہوا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا تم گر جاؤ گے, میری کمر میں ہاتھ ڈال کے مجھے تھام لو. تو جب میں نے ان کو تھاما تو ان کے بدن کو جو لہو تھا وہ میری شرٹ سے لگا. کہتا ہے ہم سارے سکتے میں تھے, ہماری فلائٹ مس ہو گئی. ہم جب واپس نجف پہنچے تو کہتا ہے کہ میں وادی السلام پہنچا, چونکہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو دفن کیا تھا. میں وادی السلام پہنچا تو میں نے انتظامیہ کو سارا واقعہ سنایا اور قبر کھودنے کی اجازت دی. کہتا ہے کہ جب قبر کھودی گئی تو قبر کے اندر خالی کفن رکھا ہوا تھا. تو جملہ آپ کے حوالے کروں کہ عباس سے ایک مرتبہ دل سے پکار کے دیکھو. وہ باب الحوائج ہے, وہ حاجت روا, وہ حسین کے صدقے میں ہر مشکل حل کرتے ہیں.